جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، سارے دوستوں کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ سیکنڈلی، چینل پر نئے آنے والے دوست اگر سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پبلک سروس کمیشن کی تیاری، اس کی مختلف پوسٹ کی نیچر، اس کے اوپر اکثر بات کرتا رہتا ہوں، اور میرے چینل کے اوپر ساری پلے لسٹ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے اوپر مختلف لوگوں کی میں نے جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ کل جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم نے ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ جی پبلک سروس کمیشن نے اسسٹنٹ SNDAD اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس، ان دونوں کے پیپرز جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں 24/11 کو اور 1/12 کو، 24 نومبر کو 1 فیز میں پیپر ہوگا ان دونوں کا، اسسٹنٹ SNDAD کا اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا، اور اس کے جو سیکنڈ فیز ہے وہ 1 دسمبر 2024 کو ہوگا، سیم ایسے فیز وائز سیکنڈ فیز دونوں کا۔ تو اب اس کی پریپریشن، کیونکہ لاسٹ جو ہے تقریباً ایک مہینہ اور 10 دن باقی رہ گئے ہیں پیپر میں، تو یہ جو 40 دن ہیں، یہ جو 35 دن ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی جو پریپریشن ہے بنیادی طور پر وہ شیپ اپ ہونی ہے، اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سیٹوں کے اوپر جنہوں نے بالکل پہلی دفعہ اپلائی کیا ہے، وہ پہلی دفعہ پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے پاس انفارمیشن بہت کم ہے۔ اکثر لوگ جو ہم واٹس ایپ نمبر دیتے ہیں اس کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، تو زیرو انفارمیشن کے ساتھ وہ لوگ جو ہے انہوں نے اپلائی تو کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ ہمارے وہ دوست جو ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور وہ سیلف ہیلپ بیسز پر پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں نے پورشن وائز، کیونکہ پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہے اس میں 10 جو مختلف سبجیکٹس ہیں ان میں سے سوال آتے ہیں: اردو، اسلامک سٹڈیز، کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، ورلڈ جیوگرافی، جرنل نالج، ایوری ڈے سائنس، بیسک میتھمیٹکس، بیسک کمپیوٹر، بیسک انگلش۔ تو یہ اس کے میجر کچھ پورشنز ہیں جس میں سے پیپر بنتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو ٹارگٹ کریں پورشن وائز تو یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، بجائے اس کے آپ ہیفزڈ تیاری کرتے رہیں تو آپ یقیناً کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پورشن وائز تقسیم کریں، روزانہ کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور تمام پورشنز کو جو ہے وہ ایکول ٹائم دیں، تاکہ آپ ایک گریجولی ایک بہتر پوزیشن کی طرف چلے جائیں اپنی پریپریشن کے حوالے سے۔ اچھا جی، کرنٹ افیئر جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کا۔ کہتے ہیں جی کہ جس کو انگریزی، کمپیوٹر، میتھ اور کرنٹ افیئر نہیں آتا، تو یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی پبلک سروس کمیشن کے پیپر کے حوالے سے، تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں پیپر پاس کرنے میں۔ تو اب اسی طرح میں ان سارے سبجیکٹس کو یا سارے ان پورشنز کو کور کروں گا، کوشش کروں گا۔ تو پہلے ہے کرنٹ افیئرز۔ کرنٹ افیئر کا مطلب ہوتا ہے حالات حاضرہ، موجودہ دور میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے جو مختلف سوال آتے ہیں انہیں کرنٹ افیئرز کہا جاتا ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ کرنٹ افیئر کے سورسز کون سے ہیں، کرنٹ افیئرز ہمیں ریڈی میڈ کہاں سے مل سکتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کتنے عرصے کا ہمیں کرنٹ افیئر تیار کرنا چاہیے۔ یہ 3 امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں، ہر بندہ یہی پوچھتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی کرنٹ افیئر تیار کرنے کا جو سب سے بیسٹ سورس ہے وہ نیوز پیپرز ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کوئی 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اخبار کو دیتے ہیں اور اس کے ٹوٹل 3 صفحے پڑھتے ہیں، فیوچر کے لیے بھی آپ لوگ اپنی یہی پریکٹس بنا لیں۔ آپ لوگ ایک اخبار لیں، آج کل تو اخبار 11 بجے دن سارے اخبار جو ہے وہ پبلش ہو جاتے ہیں، آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ ان کا جو فرنٹ پیج ہے، ان کا بیک پیج جنہیں ہم کلر پیجز کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل نیوز والا، ٹوٹل یہ 3 صفحے اگر آپ پڑھ لیں تو گریجولی آپ کی جو کرنٹ افیئر کی انفارمیشن ہے وہ جو ہے بہتر ہوتی جائے گی۔ ساتھ میں آپ اپنا ایک رجسٹر بنا لیں، اس کے اوپر جو بھی میجر ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں۔ اردو کا کوئی بھی نیوز پیپر آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ انگلش کا نیوز پیپر پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کو ڈان نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں، دا نیشنز، دا نیوز، جتنے بھی اچھے اپنا دا ٹریبیون جو ہے، یہ اچھے نیوز پیپرز ہیں، آپ ان کو اگر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں جو
سینٹینس اسٹرکچر جو ہے آپ کا وہ بھی امپروو ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے جی اس میں ورب کون سا لگا ہے، اس میں ایڈ ورب کون سا ہے، اس میں جو ہمارا ٹینس کون سا استعمال ہوا ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اردو کا بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میگزین دوسرا ہے کہ جی ایک ہمارے ہاں مختلف میگزینز پبلش ہوتے ہیں جو کمپیٹیٹیو امتحان کے حوالے سے ہوتے ہیں. کپس والوں کا اپنا میگزین ہے جو پبلش ہوتا ہے ہر مہینے. اسی طرح جہانگیر ورلڈ ٹائمز والوں کا ایک میگزین ہے، جہانگیر ورلڈ ٹائمز کا ورلڈ ٹائمز کے نام سے ایک میگزین ہے جو ہر مہینے پبلش ہوتا ہے. وہ بہت اچھا میگزین ہے کرنٹ افیئر کے حوالے سے. تو اس میں کچھ 4 صفحے ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان کے کرنٹ افیئرز کے ہوتے ہیں، اور 4 صفحے ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کے ہوتے ہیں، اور پرٹیکولرلی وہ ڈیٹ وائز ہوتے ہیں. مین ایک مہینے میں یکم سے لے کر 30 یا 31 یا 29 تاریخ تک جو کچھ ہوا ہے وہ سارا ایونٹ وائز اور ڈیٹ وائز اس میں درج ہوتا ہے. تو اس کو تیار کرنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا سو ایزی. تو وہ میگزین اگر کپس والوں کا میگزین ہے یا ورلڈ ٹائمز والوں کا میگزین ہے، اگر آپ لوگوں کو آسانی سے آن لائن اویلیبل ہوتا ہے، مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پہ آپ حاصل کر کے اس کا جو بھی مٹیریل اس کے اوپر وہ 8-7 صفحے ہیں اس کو اپنے پاس کاپی کروا لیں، پرنٹ آؤٹ کروا لیں اور اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں. وہ آپ لوگوں کے لیے سب سے اچھا سورس ہے کرنٹ افیئرس کا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ بی بی سی ورلڈ کی ویب سائٹ ہے، الجزیرہ کی ویب سائٹس ہیں. اگر آپ زیادہ اس کو کوئی اگریسولی تیار کرنا چاہتے ہیں، یا بی بی سی اردو، ایون کہ بی بی سی اردو کی جو ویب سائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے. وہ ریپیٹڈلی اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے جو بھی دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ امپورٹنٹ جو ہے ایونٹ سارے کے سارے وہاں سے مل جاتے ہیں. اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ کرنٹ افیئر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے بنیادی طور پر. ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل کرنٹ افیئر، اور دوسرا ہوتا ہے نیشنل کرنٹ افیئر. یہ آپ اگر ان دونوں کو مختلف مطلب اینگل سے دیکھیں، انٹرنیشنلی وہ ایونٹس جو انٹرنیشنل لیول پر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کور کیا جاتا ہے. جیسے اولمپکس ہوئی ہیں ویری ریسنٹ، یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے. ویسے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو شروع کرنا چاہیے قطر جو فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا اس سے آگے سارے کے سارے ایونٹس جتنے بھی ریپیٹڈلی ہو رہے تھے اسپورٹس کے حوالے سے یا باقی. لیکن ابھی ویری ریسنٹ پیرس اولمپکس ہوئی تھیں، اس کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے. یو این جنرل اسمبلی کا جو ابھی اجلاس ہوا ہے سالانہ، ہر سال اس کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں کیونکہ سارے ممبرز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس کے پریزائڈنگ جو افسر یا اس کا پریزیڈنٹ تبدیل ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. بعض اوقات اس کا پریویس پریکٹس یا پریویس عہدہ یا اس کی جو خدمات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. سیم ایسے یو این کے جنرل سیکرٹری کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کیونکہ وہ پرٹیکولرلی یونائٹڈ نیشن کا جو ہے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے الائن اگر کوئی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے. اچھا، دوسرا جو کرنٹ افیئرز میں جیسے اسرائیل اور پیلسٹائن وار چل رہی ہے، ان کے کیپٹلز کو پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہمارے مستقبل میں کیونکہ کچھ ایونٹس ہونے والے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے. جو ایس سی او ہوئی ہے ابھی ویری ریسنٹ پاکستان میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو ہیڈ آف گورنمنٹس کا جو کونسل آف گورنمنٹس جو ہیں اس کا ایک اجلاس ہوا ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ جو اس سے پہلے آستانہ میں ہوا ہے 3-4 مہینے پہلے، اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. یہ مطلب ریجنل جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس تھے، اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. پھر ہے نیشنل لیول پہ. نیشنل لیول پہ سوال کون سے پوچھے جائیں گے جی؟ فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہماری ہو رہی ہیں یا اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے موسٹ پروبیبلی اس کے اوپر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹوٹل کانسٹیٹیوشن میں کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. اچھا، دوسرا 1973 کا قانون، 1956 اور 1962 والے قانون، یہ اس کے حوالے سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے نیشنل. اچھا، پھر نیشنل ایشوز میں کیونکہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ کی اب فارمیشن ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، پروونشل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ کسی امپورٹنٹ منسٹری کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. پرائم منسٹر، سی ایمز کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. گورنرز کیونکہ ہمارے
तकरीबन अब नए आ चुके हैं, उनके हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। डॉक्टर अपना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आयशा मलिक साहबा के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। मतलब इस तरीके से जो मोस्ट हमारे रिसेंट पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उसके हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल जो मिक्स होता है, तो उसके हवाले से सवाल। अब अगला सवाल जो है वो है कि आप कितने अरसे का आपने तैयार करना है करंट अफेयर। अच्छा, इसको हमको क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो करंट अफेयर में बाज़ औक़ात को 5 साल पहले वाला भी प्रीवियस पेपर्स में से कोई उठा लेता है। जैसे यूएसए का जो सेक्रेटरी जनरल है उसके हवाले से, अब हालांकि बाइडन गवर्नमेंट ने उसको नॉमिनेट किया था, जो कि उनकी पहली टर्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो सवाल पूछ रहे होते हैं। लेकिन वो क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इस हवाले से भी पूछा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट आप 1 साल का करंट अफेयर ज़रूर तैयार करें, प्रीवियस 1 साल का। उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं मेजर, उन सारों को ट्रैजेक्टरी फॉर्म में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। लिखने के बाद उनको तैयार करें। ये फ्यूचर में भी आप लोगों के काम आएगा। इसे फैक्ट बुक कहते हैं। इंटरव्यू में भी जब आप कभी जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे भी आप लोगों के काम आएगा। तो ये प्रीवियस 1 ईयर और नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ के जो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर नज़र रखनी है। जैसे कि पाकिस्तान में फेब और मार्च जो 2025 है, उसमें पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी होनी है। उसके हवाले से सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी चैम्पियन ट्रॉफीज़ हुई थी, पिछली लास्ट चैम्पियन ट्रॉफी कब हुई थी, कौन जीता था, कहाँ हुई है। मतलब इस तर्ज के। और नेक्स्ट इससे हट के जो आगे इंटरनेशनल डेज आने वाले हैं या इंटरनेशनल डेज जो गुजर चुके हैं इस पूरे साल में, 1 साल कहने का मतलब यही है कि इसमें जो भी इंटरनेशनल डेज आ चुके हैं, जैसा कि अभी अपना ये नोबेल प्राइज़ जो है, उनके लिए नॉमिनेशंस जो थी उनके उन लोगों के नाम आ चुके हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज़ के हवाले से पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा जो है उस बंदे का सवाल पूछ रहे होते हैं जो सिंगल इंडिविजुअल को किसी को मिला हो। 2 लोगों वाला बहुत कम सवाल पूछते हैं जिनमें 2 लोगों को या शेयरिंग पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हो। इंडिविजुअल बंदा जैसे अभी लिटरेचर में इंडिविजुअल को मिला था, इसी तरह फिजिक्स में इंडिविजुअल्स को मिला था। तो इसके हवाले से सवाल ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं नोबेल प्राइज़ नॉमिनेशंस के हवाले से। नोबेल प्राइज़ कब से शुरू हुआ, पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला, पाकिस्तान में से नोबेल प्राइज़ किसको मिला हुआ है, जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, उसके बाद मलाला को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। वेरी रिसेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनको बाज़ औक़ात वो हिस्ट्री से भी जोड़ देता है और हमसे सवाल पूछ सकता है। तो नेक्स्ट 6 अच्छा, प्रीवियस में जो मैं कह रहा इंटरनेशनल डेज जैसे आ जाते हैं, जैसे अभी वेरी रिसेंट अक्टूबर में टीचर्स डे आता है, उसके बाद एजुकेशन डे आता है, या उसके बाद हम कह सकते हैं कि फूड डे इंटरनेशनल आता है। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल बोन डिजीज़ डे 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट हो रहा है कल। तो इस तरह कुछ ऐसे डेज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ वीक्स ऐसे होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर डे का पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो इस तर्ज के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो करंट अफेयर्स में आ रहे होते हैं। उनको आप लोगों ने ज़रूर जो है वो इन लाइन करना है। पाकिस्तान की जो अभी मौजूदा नेशनल असम्बली है, ये कौन सी भी नेशनल असम्बली है, प्रेसिडेंसी तब्दील हुई है, ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट अभी आया हुआ है, हमारे जो स्पीकर्स किस हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा सेनेट के हवाले से, क्योंकि उसकी जो चेयरपर्सनशिप है वो भी तब्दील हुई है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो वेरी रिसेंट पास्ट में हुए होंगे, उनके हवाले से सवाल करंट अफेयर में आ सकता है। और अगले 3 से 4 महीने में जो इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया में इवेंट्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी डेट्स आ चुकी हैं, उनके ऊपर भी आप अगर नज़र मार रहे हैं तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा देर का काम नहीं है। ये 8 से 10 दिन अगर आप रोज़ाना 2-2 घंटे इसको देते रहें, 8 से 10 दिन में आपकी एक ट्रैजेक्टरी बन जाएगी और आपका ये मसला इंशाल्लाह इस पेपर के हवाले से हल हो जाएगा। अब अगर आप लोगों में से यकीनन ये सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो मैंने बताया है, इसके ऊपर अमल करें। अमल करने के बाद जो है वो आप लोग इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो है ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जैसे असिस्टेंट की सीट आई, फिर असिस्टेंट पुलिस की आ गई, फिर अभी असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आई हुई है, LDA, मुख्तलिफ जगहों पे सीट्स आ रही हैं। जो एलिजिबिलिटी जिसकी बनती जा रही है वो उस पर अप्लाई करता जा रहा है। तो अगर उसकी तैयारी अच्छी होती जाएगी, निचोड़ तैयारी होती जाएगी, तो फिर उसे जस्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा और वो पेपर में चला जाए और उसका पेपर पास होगा। तो इसी तरीके से इन लाइन हो के पोर्शन वाइज तकसीम करके तैयारी करें
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں سارے کے سارے پورشن کو اسی طرح ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو دبا لیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ لوگوں تک پہنچ جائے. بہت شکریہ.